داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت قائم رہ سکتی ہے، یا بنیاد کمزور ہو تو عمارت کوئی وزن اٹھا سکتی ہے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ جو بھی عبادت ہو، ہر عبادت، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، پیری مریدی کی صورت میں ہو، ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ہو، کسب حلال کمانے کی صورت میں ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین کی صورت میں ہو، مسجد بنانے، لوگوں کو خیرات کرنے، ان کی مدد و اعانت کرنے، اس صورت میں ہو، سچ بولنے، حق کا ساتھ دینے، جہاد کرنے، تلاوت قرآن پاک کرنے، سخاوت کرنے، اور کسی بھی صورت میں عبادت ہو، اس کی بنیاد جو آپ نے قرار دی ہے، وہ فرمایا کہ وہ نفس کی مخالفت ہے۔ اگر ایک شخص نفس کا پیروکار ہے، نفس کا مرید ہے، نفس کا مطیع و فرما بردار ہے، نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات میں گھرا ہوا ہے، وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات دے، خدمات کرے، دین کے کام کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ اس کا نفس ہر چیز پہ پانی پھیرتا رہتا ہے۔ اس کے پاس اتنے گر ہیں اس نیکی کو ضائع کرنے کے کہ ہم گن نہیں سکتے، جس میں سے ایک بڑے گر وہ ریاکاری ہے۔ یہ ایک ریاکاری نہیں ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، عداوت بھی ہے، حب دنیا بھی ہے، حب مال بھی ہے، حب منصب بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، اور بھی اس کے وار ہیں جن کے ذریعے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے ثواب کو، اجر کو، نیکی کو۔ تو جب بنیاد ہی ہم نے ٹھیک نہیں رکھی تو پھر یہ عبادات، یہ اذکار، یہ معاملات کیسے درست ہوں گے؟ پھر ملمہ کاری ہوگی، ایک رسم ادا ہوگی، ایک بندہ نماز پڑھ رہا، رسم ادا کر رہا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی ہے، اور آج کتنے نمازی وہ ہیں جو سب سے بڑے بے حیا ہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور نمازی ہو کر سود، رشوت اور جناب بد نگاہیاں، بد کلامیاں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بڑے بڑے نمازی اور ماں باپ کو مار رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، نمازی ہیں، برسوں کے نمازی، دکان پہ بیٹھ کے 2 نمبر کام دھڑلے سے ہو رہا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی ڈھا رہے ہیں، کسی کا پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، ہے نمازی، کسی کے مکان کو ہتھیا لیا، کسی سے پہ قرضہ لیا، غائب ہو گیا، ہے نمازی۔ تو اس نمازی کو نماز سے کیا مل رہا ہے جی؟ بتائیے۔ اگر اس کا نفس مرا ہوتا، مغلوب ہوتا، بتائیے پھر نماز اس کو فائدہ دیتی یا نہیں دیتی؟ تو اسی طرح ہر عبادت، داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عبادتوں کو فرما دیا، چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، جو ہر عبادت کی جو اصل ہے وہ نفس کی مخالفت ہے، اور یہ نفس کی مخالفت صوفیہ کرام کا شیوا ہے۔ اولیاء اللہ آپ کتابوں میں بھی پڑھ لیں، آپ ان کے احوال کو بھی دیکھ لیں، یہ حضرات ہیں وہ، یہ گروہ ہے وہ کہ جو نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نفسانی خواہشات ان کو بھی پیدا ہوتی ہیں، ان کا نفس بھی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن قبول نہیں کرتے۔ داتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی، داتا حضوری کی بات چلے، نام پہلا آ گیا، فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا اور ایک جگہ میں نے قیام کیا، چلتے چلتے، وہ ایک مسجد تھی یا کوئی عمارت تھی، اس کی سیڑھیاں تھیں،
اس پر ایک اوپر بالکونی سی بھی بنی ہوئی تھی. تو میں سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گیا. اوپر بالکونی میں کچھ نوجوان کھلنڈرے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنسی مذاق ہا ہو کرنے والے. وہ خربوزہ کھا رہے تھے. خربوزے وہ کھاتے تھے اور چھلکے مجھے مارتے تھے. نہ میں انہیں جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے. اور آج کل جیسے ہوتا چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کو دیکھا کہ جناب بظاہر اس کا حال ایسا ہی ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ کر و فر والے کی حالت میں تو وہاں نہیں تھے، تو سادہ لباس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مذاق اڑایا، وہ خربوزہ کھا رہے اور چھلکے مار رہے ہیں. اور داتا حضور فرما رہے ہیں میں خوش ہو رہا ہوں. میں کیا ہو رہا ہوں؟ کتنا بڑا مقام ہے روحانیت میں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کی حیات میں ہوتا تو آپ سے بیعت کرتا. مقام یہ دیکھو، غوث پاک مرید بننے کی خواہش کر رہے ہیں، اتنا روحانی مقام ہے، اور نوجوان چھلکے مار رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں. کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ بھئی اگر ایک نگاہ غضب اٹھاتے تو کیا ہو جاتا؟ ان کا کام تمام ہو جاتا. لیکن اب خوش ہو رہے ہیں کس بات پر؟ کہ میں خوش ہو رہا ہوں، اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں ہاں جی ذلت مل رہی ہے نا، ذلیل ہو رہے ہو، اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، تمہاری یہ اوقات ہے.